حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر تھے, کہتے ہیں ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر, ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر, اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ, ہے مدینے سے ایسی عقیدت مجھے صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے. میرے محترم دوستو, یہ صابری صاحب فرما رہے ہیں کہ صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے. اب جنت نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ میرے محترم دوستو, یہ کون سی فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. صحابہ کرام مدینے میں تھے, جنت الفردوس مانگتے تھے, اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے. اور اس طرح کے کئی باتیں آپ ان قوالیوں میں سنتے ہوں گے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. میرے محترم دوست, یہ کون سا غلو اور کون سا اطراء؟ کیا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے؟ میرے محترم دوستو, حقیقت یہ ہے کہ ہم کہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس طرح کسی نے نہ تو کیا ہے اور نہ ہی کر سکتا. اور اسی لیے غالب نے کہا تھا غالب ثنا خواجہ بر یزداں گذاشتے, کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. اے غالب, ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چھوڑ ہی دیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا جو سارا ٹھیکہ ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی دے دیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ علیہ السلام کا مرتبہ پہچاننے والا اس کائنات میں اور کوئی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ علیہ السلام کی تعریف کی ہے, ایسی تعریف نہ تو کسی نے کی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عضو کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. زبان کے تقدس کے تعلق سے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. زبان کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی اللہ رب العالمین نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا تذکیہ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جہاں پر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ کی قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جہاں پر آپ کے قدم مبارک پڑے وہاں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی اور فرمایا لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون. اور اس سے بھی اور آپ علیہ السلام کی شان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تقدس کے تعلق سے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو تم بھی اے مومنوں اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اس تعریف میں کون سی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ یا محمد کہنا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑے درجے کی گستاخی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض. اس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو یا فلاں اے فلاں کہتے ہو, اس طرح میرے رسول کو کبھی نہ بلاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی نہ برباد ہو جائے. میرے محترم دوستو, اس میں کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو اپنی اس طرح کی لچر شاعری سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو, کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں کیا کمی کوتاہی کی ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَجِدِ النِّسَاءُ. فرماتے ہیں آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا ہے.
فَكَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی بنایا. ایک فارسی شاعر کہتا اگر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر میں ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھوؤں تب بھی آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکالنا کمال درجے کی گستاخی اور بے ادبی. حضرت شیخ سعدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے تھک گئے اور کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی و قصہ مختصر، کہ کوئی آپ کی تعریف کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، آپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بس یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی و قصہ مختصر، کہ رب کائنات کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل اور اشرف اگر کوئی ہستی ہے تو آپ کی ذاتی گرامی. تو میرے محترم دوستوں، اس تعریف میں کون سی کمی و کوتاہی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے میلادی بھائی اور یہ ہمارے قوالی، یہ ہمارے قوال بھائی اور یہ ہمارے جو شعراء ہیں اپنی لچر شاعری سے اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، غلو اور اطراء، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے صرف ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں ہے. میرے محترم دوستوں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تو کچھ خبر لو. 12 ربیع الاول کو تو میلاد النبی کا جشن مناتے ہو. اس دنیا کی سب سے بڑی خزاں جو آئی تھی تو وہ اسی مہینے میں آئی تھی، اسی تاریخ کو آئی تھی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد کی وفات پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے والد کی وفات پر کہا تھا کہ مجھ پر ایسے غموں کے بادل ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اس غم کو دن پر بھی ڈال دیتا تو وہ بھی مارے غم کے کالا ہو جاتا. تو اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش تمہاری محفلیں سونی ہوتی، تمہارے دیواروں کو زیب و زینت کا ایک ذرہ تک میسر نہ ہوتا، اور تمہاری آنکھیں ساری رات میلاد النبی کے ہنگامہ آرائیوں میں نہ جاتی، بلکہ تمہاری زبانوں سے دنیا میلاد کے تعلق سے کچھ بھی نہ سنتی، لیکن تمہارے جسم جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے بلند ہوتی. اے لوگوں، یہ کس قدر بدنصیبی ہے کہ تم بہار کی آمد کا تو جشن مناتے ہو لیکن خزاں کی پامالیوں پر نہیں روتے. اگر وہ جس کی وجہ سے ساری کائنات کو ہدایت ملی اگر وہ اسی مہینے میں آئے تھے تو میرے محترم دوستو، جس سے جو ساری اس کائنات کو ہدایت دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ بھی تو اسی مہینے میں ہی رخصت ہوئی اور اسی تاریخ کو رخصت ہوئی. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہار کی آمد کا تو جشن مناتے ہو لیکن خزاں کی پامالیوں پر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 11 فروری کو جمعہ کے دن ہمارا تفریحی پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہاں سے تصویر روانہ ہوگی. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.